آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، بحر طبیعہ ایک ایسی جھیل ہے جو آہستہ آہستہ خشک ہو رہی ہے، اور اس جھیل کا خشک ہو جانا ایک ایسے دن کی دعوت ہے جو زمین پر بسنے والے ہر انسان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بحر طبیعہ اتنی پراسرار کیوں ہے، اس کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی تباہی کا آغاز کیسے ہوگا، اور یہودی اس جھیل کے خشک ہونے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، جھیل طبیعہ میں ایسے راز دفن ہیں جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خبردار فرما دیا تھا، اور اس جھیل کے خشک ہونے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کس طرح ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بالآخر اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، بحر طبیعہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس جھیل سے کئی انبیاء کرام نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، اور اس جھیل کے کنارے تاریخ کے بڑے بڑے قافلے گزرے، لیکن آج یہ پراسرار جھیل دم توڑ رہی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جھیل صرف پانی کا ایک ذخیرہ نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی ایک نشانی ہے، جس کے بعد بڑی بڑی علامت کا آغاز ہوگا جو ہر انسان کے دل کو دہلا دے گا۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا لشکر نکلے گا تو ان کا پہلا گروہ جب اس جھیل کے کنارے یعنی جھیل طبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ دوستو، آج اس جھیل کا پانی خشک ہونا اس ہولناک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب دنیا پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ جھیل شمالی فلسطین کے مقبوضہ علاقے میں ناصرت شہر کے مشرق میں واقع ہے، اور یہ دنیا کے سب سے نچلے خشک مقام پر موجود ہے، جو اسے قدرتی طور پر محفوظ بناتا ہے۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 21 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ یہ سطح زمین کی دوسری سب سے نچلی جھیل ہے۔ پہلی جھیل ڈیڈ سی یعنی بحر مردار ہے۔ دوستو، اس جھیل میں بارش ہو، پہاڑوں کے چشموں اور شمال سے مغرب کی طرف سے بہنے والے دریا اردن کا پانی آتا ہے۔ یہ جھیل صرف میٹھے پانی کی جھیل نہیں بلکہ اسرائیلی ریاست کے لیے پانی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، جہاں سے اسرائیل ہر سال بے شمار پانی حاصل کرتا ہے جو زراعت اور گھریلو ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، اس جھیل کا پانی مسلسل موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کم ہو رہا ہے۔ یہ جھیل خشک ہوتی جا رہی ہے، اور اس جھیل کا خشک ہونا یہودیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ ان کی پرانی کتابوں میں اس جھیل کے خشک ہونے کو مسیح دجال کے ظہور سے جوڑا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے جیسے ہی یہ جھیل خشک ہوگی ان کا نجات دہندہ یعنی دجال ظاہر ہو جائے گا، اور یہ ان کے لیے خدا کا دن یعنی آخری عالمی جنگ کے قریب ہونے کی نشانی ہوگی۔ یہودی مذہب کے پیشوا ہر سال اس جھیل کے پانی کی سطح ناپتے ہیں اور اسے آنے والی کائناتی تبدیلیوں کی پیشگوئی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہودی عقائد کے مطابق یہ جھیل مکمل طور پر خشک ہوگی تو ان کا مسیحا دجال ظاہر ہوگا، جس کی مدد سے وہ پوری دنیا پر حکومت حاصل کریں گے اور ایک بار پھر بنی اسرائیل دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ دوستو، اس جھیل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی سب سے بڑی علامت یعنی یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی اس جھیل کا بھی ذکر فرمایا، یعنی یہ جھیل وہ پہلا مقام ہوگا جہاں سے یاجوج ماجوج کا گروہ گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ بحر طبریہ اس مقام سے زیادہ دور نہیں جہاں یاجوج ماجوج کی قوم قید ہے، اور قرب قیامت میں یہ قوم وہیں سے ظاہر ہوگی۔ اگرچہ دوستو، اس جھیل کا خشک ہونا قیامت کی بڑی علامت میں سے نہیں، مگر یہ ایک اہم چھوٹی علامت ہے جس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی علامت پے در پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا خروج، زمین میں 3 بڑے دھسنے کے واقعات، مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین دھس جائے گی، ایک آنکھ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکے گی۔ دوستو، آج کا دور وہ دور ہے جس میں قیامت کی تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، بس چند ایک ہی باقی رہ گئی ہیں جن کا ظہور ابھی ہونا ہے۔ قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کے بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ان میں کچھ ایسی ہوں گی جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، نہ کوئی توبہ قبول ہوگی، نہ کسی کا ایمان لانا فائدہ مند ہوگا۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے گا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، دعوت الارض کا ظاہر ہونا۔ ان 3 نشانیوں کے بعد ایمان لانا یا تو توبہ کرنا کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوگا، اس کے بعد ہر کافر ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور ہر مسلمان ہمیشہ کے لیے مسلمان۔ دوستو، قرب قیامت میں دنیا بھر میں کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام سمٹ کر صرف مکہ اور مدینہ کی طرف واپس آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام مکہ اور مدینہ کی طرف ایسے لوٹ جائے گا جیسے یہیں سے نکلا تھا۔ پھر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کریں گے اور پوری روئے زمین پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ جب اس دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلائے گا جو مومنوں کے بغلوں سے گزرے گی اور سارے مومن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر زمین پر صرف بدترین انسان کافر باقی رہ جائیں گے اور قیامت انہی کافروں پر قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ دنیا فنا ہونا شروع ہو جائے گی، ہر مخلوق، ہر چرند پرند سب ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک ذات باقی ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا اور تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری انہیں جنت میں جگہ دی جائے گی، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، نافرمانیاں کی، انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔